فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اکائی یکتائی تنہائی اکائی یکتائی تنہائی کبریائی لائٹ اللہ رب کائنات کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے ہے. ارب انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کی برکاہ ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدا و پیشوا، ہمارے امام، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام ٹھیک اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے. حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے سے قبل شرح صدر عطا فرمائے اور جو کچھ بیان کروں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس کے اوپر اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو من وعن تسلیم کیا جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. جس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آنا کتنا ضروری ہے اور ایمان لے کر کے کس کس نے آنا ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول من انفسکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین۔ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح کے اندر جب ابھی دنیا نہیں تھی بنی، ساری دنیا کے ایک ایک انسان کی جان کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر پیدا کر دیا۔ جس وقت اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کر دیا، انبیاء کو بھی وہاں پہ پیدا کر دیا، تو اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ جب تمہاری نبوتوں کے سکے ابھی جاری ہوں، تمہاری نبوتیں اور تمہاری امتیں ابھی جاری ہوں، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمت، تمہیں میں کتابیں بھی دے دوں، تمہیں میں حکمت سے بھی نواز دوں، تمہیں میں نبوت کے تاج تمہارے سروں کے اوپر رکھ دوں، لیکن پھر اگر تمہاری نبوتوں کے سکے ابھی جاری ہوں، تمہاری نبوتیں ابھی جاری ہوں، ثم جاءکم رسول، ابھی آپ کی نبوتیں چل رہی ہوں، پھر میرا ایک رسول آ جائے، پھر میرا ایک رسول آ جائے، تم نے اپنی نبوت کے سکے کو جاری نہیں رکھنا، تم نے اپنی نبوتوں کو ختم کر کے اس رسول کے اوپر ایمان کو لے کے آنا ہے۔ ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولتنصرنه، پھر تم نے اس رسول کے اوپر ایمان کو لے کے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے، تم نے اس رسول کے معاون بھی بننا ہے۔ یہ نبیوں سے اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا کہ جب تمہاری نبوتوں کے ابھی سکے جاری ہو، تمہاری نبوت ابھی چل رہی ہو، پھر میرا ایک رسول آ جائے، تم نے اپنی نبوتیں نہیں چلانی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا اور عالم ارواح میں لیا تھا، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ رب العزت نے پھر نبیوں سے یہ بات کہہ کے ایک وعدہ بھی لے لیا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات کے اوپر تم مجھے ایک معاہدہ دیتے ہو، مجھے ایک وعدہ بھی دیتے ہو؟ تو نبیوں نے سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کے ایک زبان سے یہی آواز کہی تھی، قالوا اقررنا واشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہماری نبوتیں ابھی جاری ہو، آپ کا نبی، آپ کا رسول محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے امام آ جائیں تو ہم اپنی نبوتوں کے سکے ختم کر دیں گے، اور آپ کے نبی کے اوپر اور ہمارے نبی کے اوپر اور خاتم الانبیاء کے اندر اور تاجدار انبیاء کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر ایمان کو لے کر کے آ جائیں گے۔ اب کنہوں نے ایمان لے کے آنا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی نبی کی نبوت تو نہیں چل سکتی، لیکن ذرا صدق کے دل سے سوچئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی امام کی، کسی فقیہ کی، کسی محدث کی، کسی مجدد کی یا کسی بڑے سے بڑے عالم دین کی بات شریعت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اب آپ کے بعد کسی کی شریعت دین نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے اوراق کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، تورات کے اوراق کو پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں آ گئی، آپ کو غصہ آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا عمر اما رأیت الی وجہ رسول اللہ، اے عمر ابن خطاب کیا تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا کہ تو تورات کے اوراق پڑھ رہا ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہوں، میں دین اسلام کے اوپر راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم الانبیاء ماننے پہ راضی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی وقت یہ بات کا ارشاد فرما دیا
اے عمر بات سن لے، لو کان موسیٰ حیًّا لاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر بات سن لے، اگر آج تو تورات کی تلاوت کر رہا ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر کے دنیا میں آ جائے، لاتبعتموہ تو موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دو، وترکتمونی اور مجھ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے، کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے۔ آج جتنی بھی زیادہ تعداد میں یہودیت اور عیسائیت موجود ہے، حقیقت ہے اسی بات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں عیسائی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہیں، اور یہودی دعویٰ تو کرتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہیں، لیکن وہ دونوں باطل ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے آنے کے بعد انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جاری رکھا ہے۔ حالانکہ نبیوں نے بھی اس بات کا اقرار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے۔ جب رسول اللہ کا قانون آ چکا ہے، اب کسی دوسرے کی بات دین اور شریعت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اللہ نے اس کا حکم دے کے ہمیں قرآن کے اندر فرمایا وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی ذات کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَسُولِهِ، اور اس اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان کو لے کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بھی بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں سن لو، جو مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر مجھے دنیا میں آنے کے بعد اس میری ذات پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص نار دوزخ کا اسیر بن چکا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اور آپ کی آمد کے بعد اب کوئی بھی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی دوسرے راستے پہ جائے گا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، اور اس نے اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ دنیا میں جہنم کو انتخاب کر لیا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگوں جو ایمان کو لے کر کے آئے ہیں، آئے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، رسول اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کو نہیں لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں کرتا، آپ کی فرما برداری کو نہیں کرتا، آپ کی باتوں کو نہیں مانتا، آپ کی طرح زندگی کو نہیں اپناتا، صبح شام اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے زندگی کے اعمال اس کے برباد ہو چکے ہیں، اس کے ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانا، رسول اللہ کی ذات کے اوپر پہلے ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے اگر ہم اطاعت جذبہ اطاعت کو دیکھ لیں میرے بھائیوں، ہم حیران ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ بات اس طرح ہے، آپ نے کہہ دیا کہ میرا مولوی یا میرا امام یا میرا مفتی یہ کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حدیث کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میں اللہ کی قسم ہے، اللہ خود اپنی ذات کی قسم کہہ رہا ہے۔
اللہ خود اپنی ذات کی قسم دے کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم ہے کہ جو بندہ رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، وہ بندہ ایمان کے اوپر نہیں ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے، ایمان سے خارج ہو چکا ہے، ایمان سے نکل چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا تصور کیجئے گا، آپ کو اگر حدیث رسول سنا دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے اندر آنا یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح شام اٹھنا بیٹھنا معمولات زندگی یہ تھے، آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے اپنی یہ بات کو ظاہر کریں کہ رسول اللہ نے تو فرمایا لیکن بات میرے مولوی کی ٹھیک ہے، بات میرے امام کی ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں پھر ہم نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لایا، رسول اللہ کی ذات ہم نے پھر نہیں مانا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اطاعت جذبہ اطاعت تو دیکھیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی تو نے انگلی کے اندر پہنی ہوئی ہے اسے اتار دو، کیونکہ مردوں کے اوپر سونا پہننا حرام ہے، مردوں کے اوپر سونا پہننا حرام ہے۔ تو صحابی رسول نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے اپنی انگلی کے اندر سے انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے انگوٹھی کو اتارا ہے اور پھینک دیا ہے؟ میں نے تو یہ مجموعی طور پہ بات کہی تھی کہ مرد کے اوپر سونا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مردوں کو سونا پہننا حرام کر دیا ہے، یہ تو مجموعی بات ہے کہ مرد نہ پہنے، عورتیں پہن سکتی ہیں، تو نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی ہے، گھر میں لے جاتا استعمال کر لیتا، اپنی بہن بیٹی کو دے دیتا، کسی کو تو دے دیتا، کسی کے استعمال میں آ جاتی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چیز میرے محبوب کو پسند نہیں ہے میں اس چیز کو اپنے جسم کے ساتھ کیا اپنے گھر میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جذبہ اطاعت تھا، آپ کی فرما برداری کی یہ مثالیں تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ممبر کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اچانک سے ایک صحابی اندر آ رہا تھا، مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ صحابی جس وقت مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی کو جو مسجد کے اندر تھا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جذبہ اطاعت دیکھیے، اس نے یہ نہیں سوچا، صحابی رسول نے یہ نہیں سوچا کہ شاید کسی اور کو کہا ہوگا، اس صحابی نے رسول اللہ کی بات کو سنا اور صحابی رسول بھائی مسجد نبوی کے دروازے کے اندر بیٹھ گیا کہ کہیں میں کھڑا رہ جاؤں، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ دو صحابہ گزر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نالی نما جگہ تھی، آپ وہاں سے گزر کر کے چلے گئے، آپ جس وقت گزر کر کے گئے نالی سے آگے چلے گئے، صحابہ کرام دو صحابی تھے وہ پیچھے تھے، صحابی پیچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا صحابی ابھی رکے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ تم رکے کیوں ہو، چلتے کیوں نہیں ہو، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قدموں کے اوپر یہ غور نہیں کیا کہ جب آپ نے اس نالی کو کراس کیا ہے آپ نے پہلے دایاں پاؤں رکھا ہے یا بایاں پاؤں رکھا ہے، ہم نے اس اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کر کے قدم آگے نہیں بڑھایا کہ کہیں رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ اطاعت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر نہیں پڑی، آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے نالی کو کس طرح کراس کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہیں رکے، نالی کو کراس ہی نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا جذبہ اطاعت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر رہ کر کے ان کے دلوں کے اندر اللہ نے بھر کے رکھ دیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیوں اے میرے ساتھیوں پہلے اپنے دائیں پاؤں کو آگے رکھ لو اور بعد میں بائیں پاؤں کو رکھ لینا۔ تو یہ طرز زندگی تھا صحابہ کا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ جذبہ انکسار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک واقعہ خریم الاسدی کا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کے پاس چند صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جو خریم ابھی نماز پڑھ کے گیا ہے نا
یہ جو خریم اسدی ابھی نماز پڑھ کے گیا ہے نا، یہ بہت اچھا بندہ ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اچھا اس وجہ سے ہے اگر یہ دو کام کر لے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لے اور اپنے بالوں کو کندھوں کے اوپر جا رہے تھے ان کو تھوڑے سے چھوٹے کر لے، کندھوں کے اوپر کر لے. خریم اسدی کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں اور اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیں. خریم اسدی نے گھاس کاٹنے والی جسے ہم داتی وغیرہ کہتے ہیں وہ اٹھائی اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم اس طرح اس کو اوپر کر لیں، بلکہ کیا دیکھتے ہیں ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف تھا، جتنے نیچے تھے، جتنے گھٹنوں کے ٹخنوں کے نیچے تھے کپڑے، خریم اسدی نے اوپر نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جذبہ فرما برداری دیکھیے، وہی کے وہی ان کپڑوں کو بھی کاٹ لیا اور وہی کے وہی بالوں کو بھی کاٹ لیا. یہ نہیں کہا کہ میں ان کو سنبھال لوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں ان کو اچھی طرح کر لوں گا، یہ نہیں کہا کہ آئندہ کپڑے سلواؤں گا تو چھوٹے کر لوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ جذبہ اطاعت تو دیکھیے، آپ علیہ السلام کی فرما برداری تو دیکھیے. آپ کا فرمان آ گیا ادھر اپنی گردن کو فوراً جھکا دیا. یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے اوپر جو آپ کا تیسرا حق ہے، پہلا حق آپ کی ذات پہ ایمان لایا جائے، دوسرا حق آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سے دل و جان سے محبت کی جائے، آپ سے دل و جان سے محبت کی جائے، آپ سے پیار کیا جائے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ ہر بندے کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ باپ کی محبت دل میں کم ہو، رسول اللہ کی محبت زیادہ ہو، بیٹے کی محبت دل میں کم ہو، رسول اللہ کی محبت زیادہ ہو، اس وقت بندہ ایماندار ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائے. آپ نے فرمایا اے عمر مجھے بتلا تو صحیح تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ رسول اللہ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی بیٹے تو مجھے بہت عزیز ہیں لیکن آپ سے میں محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اے عمر ایسی محبت نہیں چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا اپنے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن باپ سے بھی محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا فلا باپ سے محبت کم ہونی چاہیے، مجھ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں اپنے باپ سے بھی اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت، کیا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی اپنی جان بھی تو پیاری ہے لیکن آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یا ابن خطاب اے عمر ابن خطاب فلا ایسا نہیں چلے گا. تیری محبت مجھ سے اتنی ہونی چاہیے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے تو نے اگر محبت کرنی ہے تو مجھ محمد رسول اللہ سے کرنی ہے، پھر تیرا ایمان کامل ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے تجھ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابن خطاب اگر تیرے دل کے اندر یہ بات گھر کر چکی ہے کہ تو اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بڑھ کے اور پوری دنیا سے بڑھ کے مجھ محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو عمر جنتی ہے. بتلائیے جو رسول اللہ سے اپنے والدین سے بڑھ کے اپنی اولاد سے بڑھ کے رسول، اگر والدین نماز سے روک رہے ہیں رسول اللہ تو حکم دے رہے ہیں، اگر والدین آپ کو روک رہے ہیں کہ داڑھی کٹوا لو رسول اللہ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں واغفر اللحیٰ، داڑھی کو چھوڑ دیجیے. رسول اللہ سے محبت کا یہ انداز تو پھر ہمارا نہ ہوا نا.
رسول اللہ سے محبت کا انداز تو یہ ہے، والدین اگر کہتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، اگر والدین ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، اگر اولاد ناراض ہوتی ہے ہو جائے، ناراض نہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ناراض نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا ابھی ایمان نہیں تھا لایا، ان کا بیٹا ایمان نہیں تھا لایا۔ جس وقت ان کا بیٹا ایمان لے آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما اجمعین، یہ دونوں ایک جگہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہیں۔ عبداللہ ابن ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، غزوہ احد کے اندر اے میرے باپ، غزوہ احد کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے میرے ابا جان ابو بکر، ابھی ایمان لے آیا، آپ کہہ رہا ہے اے میرے ابا جان ابو بکر، غزوہ احد کے اندر تو میری تلوار کے نیچے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے سن لے، میرا بیٹا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر غزوہ احد کے اندر تو میرا بیٹا تھا، میرا مخالف تھا، رسول اللہ کا مخالف تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ابو بکر تجھ کو نہ چھوڑتا، میں ابو بکر تجھے مار دیتا، تجھے قتل کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذبہ اطاعت تھا، جذبہ فرما برداری تھا، اور آپ سے محبت کا اظہار تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافق، اس کا بیٹا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن میرا باپ نافرمان عبداللہ ابن ابی منافق جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری بھی آج محبت کا معیار اور آپ سے محبت اور الفت کا معیار یہی ہونا چاہیے۔ اپنی ذات، اپنی جان چلی جاتی ہے تو جائے، لیکن رسول اللہ کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے محبت کم ہو، رسول اللہ سے محبت زیادہ ہو، اپنے والدین سے محبت کم ہو، رسول اللہ سے محبت زیادہ ہو، کیونکہ والدین دنیا کے اندر ہے اور آپ دنیا کے اندر ہیں۔ اگر ہماری اولاد دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، آخرت میں ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوگی، اللہ جنت کے اندر خیر کثیر عطا فرما دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کے اوپر ایمان لانا ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، ہمارے دلوں میں پختہ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی اور صحت والی اور ایمان اور جذبہ اطاعت والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔